گاؤں دیہات میں، گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ مویشی جانور پالتے ہیں، گائے بھینس بکریاں وغیرہ جو کرتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ صبح صبح فجر کی اذان سے پہلے ہی گھنٹیوں کے بجنے کی آواز آتی. ہم لوگ گاؤں کے ہیں، صبح صبح گھنٹیوں کی آواز آتی، گائے کے گردن میں گھنٹی لگی رہتی، آواز آتی ٹن 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 ٹن. آواز آتے ہی لگتا ہے کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے. گائے والے اپنا گائے دھونے کا کام شروع کر دیتے ہیں. یہ فجر کے وقت کا ٹائم، احساس ہو جاتا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. اور جب شام کے وقت پھر واپسی میں ٹن 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 کی آواز آتی چاروں طرف سے گاؤں کے، لگتا کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ جانور صبح کو نکلے تب ٹن ٹن کی آواز فجر کے وقت، شام کو آئے تب ٹن ٹن کی آواز. یہ جانور دن بھر کیا کرتے؟ گاؤں سے نکلتے تو گھنٹی بجاتے ہوئے نکلتے، واپس آتے تو گھنٹی بجاتے ہوئے. دن بھر کیا کیا؟ یہ گاؤں سے گئے کیوں، باہر کیوں گئے تھے یہ لوگ؟ پیٹ پوجا کرنے، نعوذ باللہ، پوجا نہیں بلکہ اب پیٹ کے لیے گئے تھے، پیٹ کے واسطے گئے تھے. یہ تو جانور ہیں. شہروں میں دیکھو زندگی ایسی ہی ہے، صبح کو نکلے شام کو آئے. آخرت کہاں نہیں معلوم، نماز کہاں نہیں معلوم، روزہ کہاں نہیں معلوم، دین کہاں نہیں معلوم. دنیا دنیا دنیا، صبح ہوئی شام ہوئی، وہی جانوروں والی زندگی. میں دیکھتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہم شہر نہیں، یہ جانوروں کا شہر آباد کیا ہے. شہر وہ ہوتا ہے، مکہ شہر ہے، مدینہ شہر، جہاں دیکھو لوگ اللہ اکبر کی اذان آتی، لوگ دکان بند کر کے چلے آتے، مسجدوں میں آ جاتے. شہر اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں مسجدیں آباد ہے نا. دنیا کی سب سے عظیم و مقدس جگہ کون سی ہے؟ مکہ ہے. اور عرش کے اندر، آسمان کے اندر سب سے مقدس، سب سے افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ جہاں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ فرشتے دوبارہ کبھی ریٹرن نہیں آتے، اور روز قیامت تک ایسا چلتا رہے گا. یا تو سب سے افضل جگہ وہ ہے، یا سب سے افضل جگہ وہ ہے. کیوں ہے؟ عبادت کی وجہ سے. یہ شہر نہیں آباد کیا ہم نے، یہ ہم نے جانوروں کا باڑہ بنایا ہوا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک. یہ ایک سین ہوا، یہ ایک سین ہوا. دوسرا سینیریو، روشن دان ہوتا ہے گھروں کے اندر. صبح شام اگر آپ دیکھیں گھروں کے اندر سورج کی روشنی اگر آتی ہے وہاں سے، تو کھڑکی سے ایک روشنی آتی ہے، نکل زمین تک لگتی ہے. وہ اس کے اندر باریک ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ گننا چاہو کروڑوں کے ذرات ہوتے ہیں، گن نہیں سکتے اس کو. کوئی آنے والا آپ کے گھر میں آتا ہے، اور یہ جو ذرات ہیں گونی لیتا ہے، ان ذرات کو بھرنا شروع کرتا ہے، اور پیک کرتا ہے، کندھے پہ ڈالتا ہے، جا رہا ہے باہر. کیا آپ اس کو پکڑو گے؟ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ واپس جا رہا. ارے یہ ذرات میرے گھر کے ہیں، آپ اس کو نہیں لے جا سکتے. کیا آپ ایسا کرو گے؟ کریں گے آپ ایسا؟ ارے لے کے جا، میرا کیا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. جیسے یہ ذرات جو اڑ رہے ہیں، یہ ذرات گونی بھر کے لے کے جاؤ، کچھ بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، لے کر کے جاؤ. جیسے ان ذرات کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ویسے ہی اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. جیسے یہ ذرہ اڑ رہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی ہی کائنات کے اندر بے شمار ستارے سیارے اڑ رہے ہیں، اللہ کی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے فرمایا، حدیث غور کرو، یہ پورا سینیریو سمجھو، پھر اس حدیث کو سامنے رکھو. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر قطرة ماء. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک قطرہ پانی نہ پلاتا. سمجھ میں آیا؟ ایک قطرہ پانی نہ پلاتا، اس کی حیثیت نہیں. جیسے گونی بھر کے آپ کے گھر سے ذرات بھر کے لے کے گیا، آپ اس کو روکتے نہیں ہو، ایسے ہی دنیا بھر کے لے کے جاؤ، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. یہ ایک تو دنیا کی یہ حیثیت ہے، اور دوسری طرف ہماری زندگی ہے جانوروں والی. اسی دنیا کے پیچھے جانوروں کی طرح مرے جا رہے ہیں.